شکیل نامی جادوگر نے محلے میں داخل ہوتے ہی آواز لگائی، قلم لے لو، قلم لے لو، جادوئی قلم لے لو۔ اس قلم کی بدولت تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ امتحانات ہو، ملازمت ہو یا کوئی بھی کام، اس جادوئی قلم سے بدل جائے گی تمہاری قسمت۔ اس انوکھے اعلان کو سن کر سب اس کی جانب فوراً متوجہ ہو گئے۔ سب نے شکیل جادوگر کو گھیر لیا۔ سب سے پہلے ماسی روبی ہاتھ اوپر کر کے بولی، جادوگر بھائی، میرا بیٹا بڑا نالائق ہے۔ اس کے امتحانات قریب آ رہے ہیں لیکن وہ پڑھائی پر توجہ بالکل نہیں دیتا۔ برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا قلم دیجیے جو اسے کامیاب کرنے میں کارگر ثابت ہو۔ یہ سن کر جادوگر نے اپنا تھیلا کھولا اور اس کے اندر موجود سنہرے رنگ کا قلم ماسی روبی کو تھما دیا۔ شکیل جادوگر نے ماسی روبی سے اس قلم کے 100 روپے مانگ لیے۔ ہجوم کو چڑھاتے ہوئے حلیم بھائی آگے بڑھے، روحان سے چہرے میں بولے، جادوگر بھائی، میں 5 سال سے نوکری تلاش کر رہا ہوں لیکن اب تک مجھے کوئی نوکری نہیں ملی۔ کوئی ایسا قلم دے جس سے مجھے اچھی اور معقول نوکری مل جائے۔ شکیل جادوگر نے دوبارہ تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور گلابی رنگ کا قلم حلیم بھائی کو تھما دیا۔ قلم لے کر حلیم بھائی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ ادھر شیخ اعجاز نے بھی ہمت کی اور آگے بڑھے۔ وہ ایک سلجھے ہوئے انسان تھے۔ اس سے قبل کہ شیخ جادوگر کچھ بولتا وہ خود ہی بول پڑے، میں محکمہ ریل کا ریٹائر ملازم ہوں اور آج کل ادیب بننے کی کوشش کر رہا ہوں مگر ناکام ہی ہو رہا ہوں۔ میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں وہ شائع نہیں ہو پاتا۔ اخبارات، رسالہ اور ڈائجسٹ میں میرے لکھے جانے والے مضامین شائع نہیں کرتے۔ میں بہت کوشش کر چکا ہوں لیکن تمام ہی کوشش بے سود ثابت ہو چکی ہے۔ شکیل جادوگر یہ دکھ بھری داستان سن کر تھوڑی دیر سوچتا رہا۔ تھیلے میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو سرخ رنگ کا قلم نکال کر شیخ اعجاز کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یکے بعد دیگر کئی لوگ شکیل جادوگر کے پاس آئے اور اسے اپنے مسائل بتا کر اس سے قلم لینے لگے۔ شکیل جادوگر ہر کسی کو قلم دیتا جاتا اور اس سے 100 روپے لے لیتا۔ شام تک کئی لوگ اس سے قلم حاصل کر چکے تھے۔ شکیل جادوگر کے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو چکے تھے۔ شکیل جادوگر کو اپنا یہ کاروبار بہت منافع بخش لگ رہا تھا۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد محلے میں کہرام سا برپا ہو گیا۔ ماسی روبی بڑھائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، ہائے میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، میرے پیسے ڈوب گئے۔ میرا بچہ پہلے تو تھوڑا بہت پڑھ لیا کرتا تھا، جب سے میں نے اس کو قلم لے کر دیا ہے اس نے کتاب کو کھولنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ادھر حلیم بھائی بھاگے بھاگے آئے اور چلائے، میں نے انٹری ٹیسٹ کے لیے شیخ جادوگر کا قلم استعمال کیا تھا، میں بری طرح فیل ہو گیا ہوں۔ ابھی سب حیرت سے ان دونوں کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ شیخ اعجاز معصوم سی شکل بنا کر روحان سے لہجے میں بولے، پہلے تو میرا لکھا کچھ نہ کچھ شائع ہو جایا کرتا تھا لیکن اب تو کئی رسائل مالکین نے مجھے بلیک لسٹ کر دیا ہے۔
بارش کی ننھی سی بوندوں کی طرح آنسو ان کے گال پر تیرنے لگے تھے۔ سب سے مختلف حال محمد حنیف کا تھا۔ وہ انسپکٹر کے عہدے پر فائز تھا اور ڈی سی او کی تقریر کے لیے اس نے بھی اس قلم سے امتحان دیا تھا۔ شکیل جادوگر کا قلم استعمال کرنے کے بعد اسے سپاہی کے طور پر بھرتی کیا گیا، کیونکہ جس طرح کے پرچے اس نے دیے تھے وہ خود ہی پڑھ سکتا تھا۔ ہر ایک اپنی اپنی داستان سنا چکا تو محلے کے بزرگ نے صلاح دی کہ شکیل جادوگر کو پکڑا جائے۔ گاؤں میں چند ایک ہی کو اس جادوگر کی رہائش کا پتہ تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا تنگ کمرہ تھا۔ سب لوگ کمرے کے اندر گھس گئے۔ اچانک حلیم صاحب چیخے، یہ دیکھو، شیخ جادوگر ہمارے لیے پرچہ چھوڑ گیا ہے۔ سب لوگ کمرے سے باہر نکل آئے۔ حلیم صاحب نے پرچہ بآواز بلند پڑھنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگوں، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ سب اتنے بیوقوف ہوں گے۔ میں جادوگر نہیں بلکہ میں تو ایک ٹھگ ہوں۔ میں اسی طرح لوگوں کو ٹھگتا ہوں۔ مجھے جب پتہ چلا کہ تمہارے گاؤں والے اتنے بیوقوف ہیں تو میں نے اپنی قسمت یہاں آزمانے کا فیصلہ کیا۔ بیوقوف لوگوں، جادو کسی قلم میں نہیں ہوتا، جادو تو ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح لوگ جادوئی قلم خریدتے رہے تو کوئی بھی شخص محنت نہیں کرے گا۔ سب لوگ 100 روپے والا قلم خرید کر پاس ہو جائیں گے، ڈاکٹر اور ادیب بن جائیں اور اعلیٰ ملازمتوں پر فائز ہو جائیں گے۔ اس لیے محنت کا ساتھ کبھی مت چھوڑو، کیونکہ محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ کہہ کر حلیم صاحب خاموش ہو گئے۔ سب لوگ نظر جھکائے کھڑے تھے اور اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔